اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الرجل بسم اللہ الرحمن الرحیم یباشرها وهي حائض صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب رجل پہنچے اپنی بیوی سے یا مباشرت کرے اس سے حالانکہ وہ حائض ہو جی مباشرت الرجل امرأتہ التقاء بشرتیہما نہ کہ جماع اونج بھی بدن نال بدن ملنا مراد ہے جی باب رجل پہنچے اپنی بیوی کو یا مباشرت کرے اس سے حالانکہ وہ حائضہ ہو اس کتنی کوئی اجازت ہے جی اخبرنا مالک قال اخبرنا نافع ان عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ارسل الى عائشة رضی اللہ تعالی عنها يسألها بسم اللہ هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشد ازارها على اسفلها ثم يباشرها ان شاء قال صبر ثم یباشر عورتہ میں ٹھیک ہے روایت کی گئی ہے جناب نافع سے یہ بات کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ عبداللہ بن عمر پوچھ رہے تھے ام المومنین سے کیا مباشرت کر سکتا ہے رجل اپنی بیوی سے حالانکہ وہ حائضہ ہو میں نال لمحہ پہ سکتا بدن نال بدن لگ سکتا ہے فقالت ام المومنین نے فرمایا چاہیے کہ باندھے تو ازار اس کا اس کے اسفل پر ناف سے گھٹنوں تک کپڑا ہو وہ عورت ننگی نہ ہو پھر مباشرت کرے سنیں چاہیے کہ باندھے عورت اپنا اظہار اپنے اسفل پر پھر مباشرت کرے مرد اس سے اگر چاہے مباشرت بھی نہ لیٹنا بدن اور بدن دا لگنا ایک مراد جی روایت کی ہے جناب نافع سے یہ بات کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے پیغام بھیجا ام المؤمنین کی طرف کہ وہ سوال کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر آپ سے کیا مباشرت کر سکتا ہے رجل اپنی بیوی سے حالانکہ وہ حائضہ ہو پس فرمایا ام المؤمنین نے چاہیے کہ باندھے عورت اپنے ازار کو اپنے اسفل پر پھر مباشرت کرے اس سے اگر چاہے جی اچھا جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح ہے موطا امام محمد کے اکثر نسخوں میں جی کہ جناب عبداللہ بن عمر نے سوال کیا اور روایت یحییٰ کی موطا شریف میں کیونکہ دوسرے شاگرد آپ کے جو موطا امام مالک آگے خود چلے ہیں نا تو وہ جناب یحییٰ کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ جناب عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے بھیجا الحدیث جناب عبید اللہ پیغام بھیجا یہ بیٹے ہیں جناب عبداللہ بن عمر کے بضم العین یہ شقیق ہیں سالم کے سیکا ہیں ماتا سانتا ستوں و میا اے نبی سنیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فقالت تو فتویٰ دیا ام المومنین نے جی سائل کو بے فعل ہی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک کے ساتھ اپنی ازواج کے ساتھ
یعنی جو کچھ سرکار بے اپنی ازواج کے ساتھ اس حالت میں سرکار لیٹ جاتے تھے تو وہ ام المومنین نے وہ فتویٰ دیا ہے جی کما فی صحیح ہیں جی تے انہا ام المومنین سے، اور ام میمونہ ایضاً بھی روایت موجود ہے جی۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہذا ناخذ لا باس بذلك وهو قول ابی حنیفہ والعامۃ من فقہائنا رحمہ۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور اسی کو لیتے ہیں ہم، کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ، یعنی مباشرت بما فوق الازار کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ اور عامہ من فقہاء الکوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا۔ منع کرو۔ امام محمد فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم، کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ۔ قوله وهو قول ابی حنیفہ قال مالک والاوزاعی والشافعی وابو حنیفہ وابو یوسف رضی اللہ عنہم، جائز ہے مرد کے لیے عورت سے وہ جو فوق اور یہی قول ہے جناب سالم بن عبداللہ کا، جناب قاسم بن محمد کا، اور حجت ان کی توافق تواتو ہے آثار کا جی، جناب عائشہ صدیقہ، جناب میمونہ، جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے بے روایت متفقین سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے ازواج مطہرات کے ایک کو جب وہ حیضہ ہوتی یہ کہ باندھے اپنے اوپر اپنی ازار، پھر سرکار اس کے ساتھ لیٹ جاتے تھے، سنیں۔ اور جناب سفیان ثوری اور محمد بن حسن اور بعض اصحاب شافعی نے فرمایا ہے کہ اجتناب کرے موضع الدم سے، صرف اوتھے نہ ہو ننگی جگہ، باقی اگر ناف تو تھلے پٹ بھی ننگے ہون تو حرج کوئی نہیں، ان دے کول اجتناب کرے۔ اور ان سے کہ روایت کیا گیا ان سے یہ معنی، یہ جڑا انہاں کے فرمایا وہ کون ہے؟ ابن عباس و مسروق بن اجدہ و ابراہیم نخی و اکرمہ، اور یہی قول ہے داود بن علی کا، اور حجت ان کی حدیث ہے جناب ثابت کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے فرمایا کرو تم ہر شے ما سوا نکاح کے، نکاح سے مراد ہے جماع نہیں کرنا تو اس کا ما سوا جائز ہے، اور ایک روایت میں ما خلل جماع، فتح الباری میں ہے، گئے ہیں کثیر سلف سے جی، وہ کون ہے کثیر سلف سے؟ والثوری و احمد و اسحاق، طرف اس بات کے کہ وہ شخص جی کہ رکے فائدہ حاصل کرنے سے حائض کے ساتھ، وہ فقط بول چاہ کی بھی مار گئی، فقط تو پیچھے نہیں آ سکتے جی، آگاہ جانا ہے جی، بے صرف جو نفع حاصل کر سکتا ہے تو وہ جو ہے نا، جو ممتنع ہے نا، رکنا ہے نفع حاصل کرنے سے حائض سے، فقط وہ بس جڑی شرمگاہ ہے جی۔ اور اسی کے ساتھ قول کیا محمد بن حسن من الحنفیہ نے، یہ فتح الباری کی عبارت ہے حافظ صاحب کی جو شافعی ہیں رضی اللہ عنہ، اور ترجیح دی ہے اسی کو امام طاوی نے، اور یہی اختیار ہے اس بغ کا مالکیہ سے، اور دو قولوں کا ایک یا دو وجہوں کی ایک ہے کن کے لیے، اور اختیار کیا اسی کو ابن منذر نے جی، اور امام نووی کہتے ہیں کہ ارجح ضرور دلیل کہ یہی ہے کہ صرف جماع نہ ہو، شرمگاہ سے بچے، باوجہ حدیث حضرت انس کے مسلم شریف میں کہ کرو تم ہر شے مگر، اور حمل کی انہوں نے باب کی حدیث ہو بھئی بند ازار اپنی، حمل کی حدیث باب کی، اور اس کے مشابہ کس پر بھئی یہ استحباب ہے ناف سے گھٹنوں تک کپڑا جی،
تاکہ جمع کرتے ہوئے ادلہ کے درمیان اس میں بحث ہے، نفیس ہے اس مسئلے کے چوپیر۔ جی انظر فتح الملہم بشرح مسلم۔ جی أخبرنا مالك قال أخبرني الثقة عندي عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار رضي الله تعالى عنهم أنهما سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقال لا حتى تغتسل۔ روایت کی گئی ہے جناب سالم بن عبداللہ سے اور جناب سلیمان بن یسار سے، جڑے مدینہ شریف دے 7 فقہاء نے انہاں وچوں نے۔ جی اے بھی تے او بھی کہ یہ دونوں سوال کیے گئے تابعی ہیں، سوال کیے گئے حائض کے بارے میں کہ کیا مجامت کرے اس سے اس کا زوج جب کہ دیکھے وہ طہر پہلے سے کہ غسل کرے، حیض ختم ہو گئے اجے غسل نہیں کیتا تو کیا زوج جڑا ہے نا وہ بھی اندر نال قربت کر سکتا ہے؟ تو دونوں نے فرمایا نہیں حتیٰ کہ غسل کرے، حتیٰ کہ تب۔ جی کی گئی ہے جناب سالم بن عبداللہ سے اور سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ دونوں سوال کیے گئے حیض کے بارے میں، کیا مجامت کرے کر سکتا ہے، کر سکتا ہے اس سے زوج اس سے کیوں ہے عورت سے یار زوج اس کا جب دیکھے تو طہارت کو طہارت کی یہ بھی خون ختم ہو جائے، بڈھے ہو گئے یار پڑھ پڑھ کے تھے۔ پس فرمایا آپ ان دونوں نے کہ نہیں مجامت کر سکتا حتیٰ کہ غسل کرے، حتیٰ کہ غسل کریں، حدلا حتیٰ تغتسل۔ سنیں پس اگر سوال کیا جائے کہ بے شک اللہ عز و جل کے فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، دلیل ہے اس بات پر کہ وہ جب پاک ہو جائیں حیض سے تو حلال ہو گئی وہ شے جو حرام تھی ان پر حیض کی وجہ سے، اس لیے کہ حتیٰ غایت ہے، پس حتیٰ کا ما بعد خلاف ہوتا ہے حتیٰ کہ، تو لہٰذا جس لئے خون بند ہو گیا تو پھر وہ جڑی پابندی سی ختم ہو گئی۔ جی تو جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فَإِذَا تَطَهَّرْنَا میں دلیل ہے، کیونکہ فیضا تطہرنا بھی ہے۔ جی فیضا یہ کتنے ہوئے سورہ بقرہ ہاں جی حتیٰ یطہرنا ہے نا، فیضا تطہرنا ہے جی، وہ یطہرنا ہے تو فیضا، پس جب خوب پاک ہو جائیں، پس جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں فیضا تطہرنا دلیل ہے وتی کے حرام ہونے پر طہر کے خون بند ہونے کے بعد حتیٰ کہ وہ طہارت حاصل کر لیں، اس لیے کہ تطہرنا طہارت سے ہے، تو طہارت کدوں ہونی ہے؟ غسل تو بعد۔ قال محمد رحمہ اللہ وبهذا نأخذ لا تباشر حائض عندنا حتى تحل لها الصلاة وتجب عليها وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں نامباشرت کی جائے حائض ہمارے نزدیک حتیٰ کہ حلال ہو جائے، اس کے لیے نماز بائیں طور کے پاک ہو جائے اور غسل کر لے، یا واجب ہو جائے نماز اس پر بائیں طور کے گزر جائے وقت کہ اندازہ کیا جائے اس میں یہ کہ وہ غسل کر سکتی تھی اور شروع ہو سکتی تھی، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہیں نہ مباشرت کی جائے حائضہ سے ہمارے نزدیک حتیٰ کہ حلال ہو جائے حائضہ کے لیے نماز یا واجب ہو اس پر، وہو قول ابی حنیفہ، یا واجب ہو جائے نماز، یا واجب ہو جائے نماز۔ دو بچے کو کنی باری مسئلہ پڑھے ہیں جی
اگر 10 دن تو پہلے حیض ختم ہوئے یا غسل کرے یا نماز ان دے ذمے آ جائے تو پھر قربت کر سکتا 10 دے ہوئے تو بغیر غسل تو کر سکتا کتنی باری مسئلہ پڑھا یار نور لزا او تو شروع ہوئے ہوندے تو کہ نا نلبی کبیر تو یار کمال والی گل ہے جی وَبِهَا قَوْلُ وَبِهَذَا نَأْخُذُ قَالَ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر اہل مدینہ جب ختم ہو جائے جب بسم اللہ فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے جی اور اکثر اہل مدینہ نے کیا فرمایا جب ختم ہو جائے عورت سے خون تو نہیں جائز وتی اس کی حتیٰ کہ اور اسی کے ساتھ قول کیا امام شافعی امام طبری نے اور فرمایا ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ختم ہو خون اس کا بعد گزرنے 10 دنوں کے تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ وتی کرے عورت سے قبل اور اگر ہو انقطاع دم قبل الاشراء تو نہیں جائز حتیٰ کہ یا داخل ہو جائے اس پر نماز کا وقت قال ابو عمر ھذا تحکم لا وجہ لہ انہیں گل آکھی کہ حنفیاں جڑی گل فرق کیتا ہے نا یہ بھی تحکم ہے اندی بھی وجہ کو نہیں کمال ہے یار وجہ کیوں نہیں ہے جی وجہ ہے کہ 10 دن تو کہ حیض نہیں آ جا سکتا اس تو کٹ دے کے جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا جا سکتا ہے کرم اچھا جی واہ بھائی واہ قضا فی الاستذکار اور ظاہر اطلاق محمد امام محمد رحمہ اللہ کا یہاں عدم تفصیل ہے جڑا مطلق بیان کیتے ہوں اور جڑا کہ بابی حاضر ناخذ ان کو تو پتہ لگتا ہے مطلقاً مطلقاً جب تک غسل نہ کرے تو یا وقت نماز دا پورا نہ گزرے تو نہیں جی لیکن مشہور ہمارے صحاب کی کتب میں تفصیل ہے درمیان اس کے کہ جب ختم ہو خون پس حلال ہے وتی عورت کی اور درمیان اس کے کہ جب ختم ہو تو پس نہیں حلال پہلے سے کہ طہارت کرے یا گزر جائے اس پر ہاں اور توجیہ بیان کی انہوں نے بائیں طور کے تحقیق قرات کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان حتیٰ یا طہرنا کی تخفیف کے ساتھ بھی اور تو یا طہرنا پاک ہو جائے یا طہرنا خوب پاک ہو جائے اور دونوں قراتیں جو ہوتی ہیں وہ مثل 2 ایتوں کے ہوتی ہیں پس حمل کیا جائے گا اولا کو اول پر اولا کون یا طہرنا اولا پر کس پر 10 دن اور ثانی کو یعنی 10 دن تو کٹ یہاں ایک اور مذہب بھی ہے وہ یہ ہے کہ حلال ہے وتی صرف مطلقاً جی لیکن بعد اصابت الماء بالوضو کے عورت استنجا وضو کر لوے کی کر لوے کر کے تو پھر قربت کر سکتے ہیں پامیں 10 دن تو پہلے ختم ہے تو پامیں 10 دن تو بعد دیں آخر آجو ابن جریر ان طاؤس و مجاہد رضی اللہ عنہ قالا جب پاک ہو گئی عورت تو حکم دے خامد اس کو وضو کا اور پہنچے اس سے پھر قربت کر سکتا ہے اور واخرج ابن المنذر مجاہد وطا قالا جب دیکھے عورت طہارت تو کوئی حرج نہیں یہ کہ پاکیزگی کرے عورت کس کے ساتھ اور آ جائے خامد اس کے پاس پہلے سے کہ یہ ان تیسرا مذہب بھی سنیں اخبرنا مالک قال اخبرنا زید بن اسلم ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال تشد عليها ازارها ثم شعرك بأعلى ہاں بالنسب
روایت کی گئی ہے جناب زید بن اسلم سے کہ ایک رجل نے سوال کیا، جس رجل سونے کو سوال کیا تو صحابی جی تو صحابی کا نام نہ پتہ لگے تو حدیث جسے تو کوئی اثر نہیں کہ ایک رجل نے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے، سنیں جی لیکن زید بن اسلم جو ہے نا موقع دے گواہ نہیں ہے، تابعین نے انہوں کو روایت پہنچی ہے جی کہ سوال کیا کہ کیا شے حلال ہے میرے لیے میری بیوی سے، حالانکہ وہ سونیا فرمایا باندھ تو اس پر اس کی ازار، جی اندر کی کر کپڑا رکھ، پھر تیری شان ہے اس کے آلہ کے ساتھ۔ یہ اس پر کپڑا رکھنے دا مطلب یہ نہیں بھی گھراں چ بیویاں ننگیاں ہوندیاں سن، مطلب ہے بھی اس جگہ نو ننگیا نہیں کرنا ہے، یہ مطلب ہے ناف تو گوڈے والی جگہ ننگی نہیں کرنی، یہ مقصد ہے جی۔ سنیں شب شب ہوں روایت کی گئی ہے زید بن اسلم سے یہ بات کہ ایک رجل نے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا چیز حلال ہے میرے لیے میری بیوی سے حالانکہ وہ حائضہ ہو؟ سرکار نے فرمایا باندھ تو اس پر اس کی ازار کو، پھر تیری شان اس کے آلہ کے ساتھ، اس کے آلہ کے ساتھ۔ سنیں اے شابہ سے او بے خود رو اخبرنا مالک قضا خرج البحقی زنن زید بن اسلم، ذکر کیا ایسی حدیث کو امام سیوطی رحمہ اللہ نے در منصور میں اسی طرح نکالا ہے، اس کو دارمی نے مرسلن، کیونکہ بچ زید بن اسلم تو اتے کون راوی جن نے دسیا صحابی نے کہ بھی ایک رجل نے سونے کو سوال کیا اندہ بھی ذکر کوئی نہیں نا۔ اچھا انا راجولان امتحان کرے جی تحقیق روایت کی ابو داود نے جناب عبداللہ بن سعد سے، کن سے؟ عبداللہ بن سعد۔ عبداللہ بن سعد کہتے ہیں کہ سوال کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے، ہے وہ جی ہن اے ابو داود دی روایت وچ پتہ لگ گیا کون نے کہ وہ سوال کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے کیا شے حلال ہے میرے لیے میری بیوی سے، حالانکہ وہ فرمایا تیرے لیے ما فوق الازار ہے۔ واخراج احمد وابن ماجہ، اسی طرح واخراج احمد وابو داود معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب معاذ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا جی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے اس شے سے جو حلال ہے رجل کے لیے اس کی بیوی سے، حالانکہ وہ فرمایا ما فوق الازار، ما ازار اور تعفف سے افضل ہے، تعفف بچنا اس سے افضل ہے۔ اور اسی کے ساتھ پتہ چل گیا ساحل کے نام کا کہ وہ عبداللہ بن سعد ہیں اور حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ اچھا جی سونیا فرمایا تشدو علیہا بفتح تازم شین ودال، یہ ہے خبر جی معنی اس کا امر ہے یا مراد لیا گیا اس کے ساتھ کیا حدث مجازن جی بے مصدر یا بے تقدیر اس کے کہ انہو مؤول بالمصدر۔ پس اگر تو کہے کہ کیسے مستقیم ہوگا یہ بطور جواب ان کے قول سے کہ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حلال ہے جی، تو سونے فرمایا تو باندھ اس پر ازار، پھر تیری شان اس کے اللہ کے ساتھ۔ تو میں کہتا ہوں کہ مستقیم ہے ما قولی ثم شأنک بعلاہا، گویا کہ کہا گیا اس کو کہ حلال ہے تیرے لیے وہ جو چادر کے مطلب ہے بھی، یہ جواب بن گئے سمجھیے۔ وشانہ کا منصوب ہے بے ضمار فعل، اور جائز ہے اس کو مبتدا بنائے خبر محذوف ہو تقدیر اس کی مباحن جی۔
ثم شانو کا بے اعلیٰ مباحن اور جائز مرکات کے اندر انہا قال محمد رحمه الله هذا قول ابي حنيفه رحمه الله وقد جاء ما هو ارخص من هذا عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك ما سوى ذلك. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مگی گل اور تحقیق آیا ہے وہ جو اس سے بھی آسان ہے اس سے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ آپ نے فرمایا کہ بچے خامد خون والی جگہ سے اور جائز ہے اس کے لیے وہ جو سوا ہے اس کے اعتین بن ناف تو گوڈیاں تک جو ام المومنین سے روایت ہے وہ اس سے بھی آسان ہے مطلب اس میں اس سے زیادہ سہولت ہے کہ صرف خون والی جگہ سے بچے باقی اگر جگہ ننگی ہوئے تو حرج کوئی نہیں. جی امام محمد نے فرمایا یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور تحقیق آیا ہے وہ جو آسان ہے اس سے ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہ آپ نے فرمایا بچے خامد خون والی جگہ سے اور جائز ہے اس کے لیے وہ جو سوا ہے. قولہ انہا قالت تائید کرتا ہے اس کی وہ کہ نکالا اس کو ابو داود نے والبہقی نے بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا ایڈا ام المومن دا فتوہ ہے نا اس دی تائید کر دینے اے گل کہ سونیا نے کہ انہا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے حائض سے کسی شے کا بھی آپ دی زوجہ پاک حائض ہے سرکار نال سونا چاہتے نے تو سرکار ڈال دیتے اللہ فرجہا صوبہا یعنی اس کی وہ جگہ ڈھکی رہتی پھر سرکار ثم سانا ما ارادہ پھر سرکار کرتے جو ارادہ فرماتے. جی اب یہ سمجھ آ گیا جی. اور اخرج عبد الرزاق وابن جریر والبہقی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا کہ آپ سوال کی گئیں کہ کیا حلال ہے رجل کے لیے اس کی بیوی سے حالانکہ وہ تو آپ نے فرمایا ہر شے مگر اس کی وہ پیچھے بھی آیا جی. واخرج ابن جریر ام مسروق اور کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی ام المومنین کی بارگاہ میں کیا حلال ہے رجل کے لیے میں نے مراتی اذا کانت فرمایا کلو شیء الا واخرج احمد و عبداللہ بن حمید و دارمی و مسلم و ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و ابو یعلا و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و نحاس و البہقی ابن حبان عن انس. کیڑی گل کہ یہود جب عورت حائضہ ہوتی تو کہ اذا حادت المرأۃ منہم انہاں وچوں کوئی عورت حائضہ ہوندی تو وہ اخرجوہا نکال دیتے اس کو اپنے بڑے گھر سے وہ بکھرے کمرے جو بند کر دیندے اور نہیں کھانا کھاتے تھے اس کے ساتھ اور نہیں پیتے تھے اس کے یعنی کھانے پینے چ ناڑے نہیں آن دینا اور نہیں اکٹھے رہتے تھے اس کے ساتھ بیوت میں. یہ مجامت کا معنی ہے بے کراں وچ اکٹھے ہوندے نال بالکل بکھری جی. او تے عیسائی یہ سی بھی او جلنا اس حالت میں جلنا خاص کر کے قربت کرو جی. بس سوال کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے تو پس نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ رہائش کرو ان سے گھروں میں انہوں نہ رکھو اے مطلب جامعوہن اور کرو ہر شے مگر قربت نہیں کرنی تے سنیں اے شابس ایتھے نکاح دا معنی قربت آیا کہ کوئی نہیں کنی بار جی حتیٰ تن کے زوجن غیرہ تے حنفی آندے نے کہ نکاح دا معنی قربت ہے کیونکہ دوجے نال شادی تے زوجن غیرہ ہو وچ آ گئی تے لہذا بھی دوجا قربت کرے دے نال جی.
اچھا جی شعار بالکسر بمانا اور بمانا صوب بھی ہوتا ہے وہ جو جسم سے ملا ہوتا ہے ذاکر و فی النہایا مراد کی اس سے شعار و دم سے خون کی جگہ جی یا کرسف جڑا اس جگہ تے رکھے ہیں بھی انہوں نہ چھیڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم باب باب جب مل جائیں ختانان تو کیا واجب ہے غسل باب جب مل جائیں ختانان کیا واجب ہے غسل مراد اس کے ساتھ ختان الرجل اور وہ اس کے چمڑے کے کٹنے کی جگہ ہے حشفہ اور خفاد المرت وہ اس کے چھوٹے سے چمڑے کے کٹنے کی جگہ ہے جو اس کے فرج کے اعلیٰ میں ہے جو مرغ کی کلغی کے مشابہ ہے اس کے درمیان اور ذکر کے دخول کی جگہ کے درمیان پتلا سا پردہ ہے جی اخبرنا مالک قال جب کماری ہوتی ہے تو جی اخبرنا مالک قال حدثنا الزهري عن سعيد بن مسيب ان عمر وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقولون اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل روایت کی گئی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی یہ بات کہ جناب عمر ایک جناب عثمان دو جناب عائشہ صدیقہ تین رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرمایا کرتے تھے جب مس کرے ختان کو تو پس تحقیق واجب ہو گیا غسل جی یعنی جڑی انسان دی حشفے دی جگہ ہے نا صرف اتنا عورت دے سوراخ وچ داخل ہو جائے نا تو غسل واجب ہو گیا جی روایت کی گئی ہے جناب سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرمایا کرتے تھے جب مس کرے ختان کو پس تحقیق واجب ہو گیا غسل واجب ہو گیا عن سعید ابو محمد مخزومی مدنی سید فقہائے تابعین قال قتادہ نہیں دیکھا میں نے کسی ایک کو کبھی جو عالم بالحلال والحرام ان سے اپنے زمانے چو فوت ہوئے ہیں 93 مسیب جو ان کے والد ہیں ابن حزم بن ابی وہب بن عمر بن عائض بن عمران بن مخزوم پتہ پڑھا سی صحابی نے مسیب حضرت عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف قرشی امیر المؤمنین ذو النورین دو نور اور سونیاں دیاں دو بیٹیاں پاک نے جی جنہ دے گھر سونیاں دیاں بیٹیاں گئیاں ہوئے نوراں والا بن گیا تے پھر بیٹیاں نور ہوئیاں کہ کوئی نہ تے بیٹیاں دے والد صاحب ساری دنیا جو منڈی آپ نے سن نور ہیں جی بیٹیاں دی وجہ تو ہے نا جی اور کیڑی وجہ دسو اور کو وجہ دسو یہ ہے تو جی ہے ہی کونی جی کیڑی وجہ ہے جی جی بھی یہ نہ کول بھی یہ تابع داری والے نور ہیں تے جناب صدیق اکبر اس تو پہلے ہونا چاہیے نے سن نور ہیں جناب عمر بھی ہونا چاہیے حضرت علی بھی ہونا چاہیے نے جی تے دو بیٹیاں دی وجہ تو ذن نورین اچھا جی شہید ہوئے آپ جمعے والے دن ذوالحجہ سے 18 گزر گئے تھے جی ذوالحجہ سے 18 گزر گئے تھے کس سے ذوالحجہ سے دیکھ لو اللہ دی شان ذوالحجہ دی 18 نو آپ شہید ہوئے نے جی اگو کون ہے ذوالحجہ تو بعد تے محرم دی پہلی نو یا ذوالحجہ دی آخری نو جناب عمر شہید ہوئے نے اگو 10 محرم نو امام حسین پاک شہید نے جی جی سبحان اللہ کو سفر ہے سونے دا وصال مبارک ہے جی بلے 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 اچھا جی 35 ہجری وچ کنے وچ 35 ہجری وچ کانو یقولو نظر دھیان کریں جو یہ حدیث صحیح ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کن سے؟ جناب عثمان رضی اللہ بیں طور کے غسل یوجبہ واجب کر دیتا ہے غسل کو کون؟ تعالی ایسا بس آندنے یہ جو حدیث ہے یہ جواب دیتی ہے، دفع کرتی ہے، دفع پنجابی والا نہیں باجیو، جناب یحییٰ بن ابی کثیر کی حدیث کو جو جناب ابو سلمہ سے سنیا جی کہ جناب عطا بن یسار نے خبر دی ابو سلمہ کو کہ جناب زید بن خالد جوہنی نے خبر دی عطا کو کہ جناب زید بن خالد جوہنی نے سوال کیا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی کہ قالا وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ آرائتا مجھے خبر دیں جب جمع کرے رجل اپنی بیوی سے اور اس کو منی نہ آئے جی تو کیا حکم ہے؟ تو فرمایا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کرے نماز کے لیے اور دھو لے اپنے ذکر کو۔ سنا میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم سے۔ ہن ایس دا جواب آ گیا سنیں کیونکہ جناب عثمان تو فرما رہے ہیں خطانین مل جان دے غسل فرض ہے وے اور جنہاں مطلب پڑھ دے پہ ہوتے تاں کہ بھی یہ جو صحیح حدیث ہے جناب عثمان سے، لہذا یہ حدیث اس حدیث کا جواب ہے، اس حدیث استطراز ہے۔ قالا وہ فرماتے ہیں کہ وسال ذالک، یہ عطا کہتے ہیں کہ زید بن خالد نے سوال کیا اسی کا جناب حضرت مولا علی سے، جناب زبیر سے، جناب طلحہ سے، جناب ابی بن کعب سے، تو انہوں نے حکم دیا اس کو اس کے ساتھ جی اے سارا آندھنے اے جڑا سارا واقعہ ہے نا یہ حدیث منکر ہے، نہیں پہچانی گئی ہے جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے مذہب سے، نہ جناب نہ مہاجرین کے مذہب سے، منفرد ہے اس کے ساتھ یحییٰ بن ابی کثیر، اور وہ سیکا ہیں مگر لائے ہیں وہ کہ شاذ ہیں اس میں اور انکار کیا گیا ان پر، لہذا ایک قابل قبول نہیں، دوجی راجے بھی وہ قبول ہے وہ سنیں۔ اور اذا مسا اور مراد مس سے نا تے والالتقاء جی او فی خبر کیڑی اذا التقى الختنان ہے نا جی، یہ خبر جو نا مس کرے اس تو مراد ہے مجاوزت کی، مراد ہے یہ نہیں کہ صرف نال لگے شرمگاہ دے بھی اگے تجاوز کرے، شرمگاہ داخل ہووے، جیسا کہ ترمذی کی روایت کے یہ لفظ ہے اذا بے جب وہ ختنہ شدہ سے مل جائے اور تجاوز بھی کرے، اور نہیں ہے مراد حقیقت المس، اس لیے کہ نہیں متصور حشفہ کے غیبوبت کے وقت جی، پس اگر واقعہ ہو مس بغیر دخول کے تو نہیں واجب بالاجماع، اور سمجھے ہی ایسا بس ہے۔ اخبرنا مالک قال اخبرنا ابو النضر مولى عمر بن عبید اللہ عن ابی سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة رضی اللہ تعالی عنها ما يوجب الغسل فقالت اتدری ما سألك یا ابا سلمة مثل الفروج یسمع دیکتا دیا کی ہویا دیکتا تسرح فیسرح معها اذا جاوز الختان فقد وجب الغسل۔ ایسا بس روایت کی گئی ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، کن سے؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، کہ انہوں نے سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا شے واجب کرتی ہے غسل کو، تو آپ نے فرمایا کیا جانتا ہے تو کیا ہے تیری مثال جی، وہ لکھے بجیں دی عمر چھوٹی سی تے سوال کرنے بالغاں والے، اس واسطے آپ نے فرمایا کیا جانتا ہے تو کیا ہے تیری مثال اے ابو سلمہ، یہ انہوں دا نام ہے جی،
مثل چوزے کے سنتا ہے مرغی کو کہ وہ آواز نکالتی ہے تو وہ بھی آواز نکالتا ہے اس کے ساتھ. اور ککڑی جلے چوچا نو سدی چوچے بولتے ہوتے ہیں کہ نہیں جی چوچا یہ گل میں نے فرمائی ہے جی کہ آپ نے فرمایا کہ جب تجاوز کر جائے خطان سے تو پس تحقیق واجب ہو گیا غسل. جی روایت کی گئی ہے ابو سلمہ فرمایا بھی تو کسی بڑے کو سنی یہ گل تو میرے کو آگے پوچھنے لگ پے جی یہ آپ نے تاں تشبیہ دیتی جی. جی روایت کی گئی ہے جناب ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے یہ بات کہ آپ نے سوال کیا حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا شے واجب کرتی ہے غسل کو. بس آپ نے فرمایا کیا جانتا ہے تو کیا مثال ہے تیری اے ابو سلمہ مثل چوزے کے سنتا ہے مرغے کو آواز دیکھ کا مرغی کو آواز نکالتی ہے پس آواز نکالتا ہے اس کے ساتھ. جب تجاوز کر جائے ختنہ شدہ جگہ سے پس تحقیق واجب ہو گیا غسل. ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف زوری بعض نے کہا کہ ان کا نام عبداللہ ہے بعض نے کہا اسماعیل بعض نے کہا کہ ان کا نام ابو سلمہ کنیت ہی ان کا نام ہے. وسا کو ابن سعد وغیرہ ماتا بالمدینہ 93 مسالوں کا اس میں دلیل اس بات پر کہ ابو سلمہ کانا عندہا ام المومنین کے پاس تھے. جی تے اچھا جی دیں گے ابو سلمہ کانا عندہا ان سے کہ لا یقول بذالک وانہ انہوں نے تقلید کی اس میں ان کی کہ لا علم لہ بہ پس آپ نے عطا فرمایا اس پر اس کا. جی اس لیے کہ سیدہ پاک تھیں عالم الناس اس معنی کے ساتھ کیونکہ آپ زوجہ ہیں سرکار کی تو آپ کو تو زیادہ پتہ ہے غسل کس طرح واجب ہوتا ہے کس صورت میں. جی اے مطلب ہے. اور تحقیق پہلے گزر گئی ابو سلمہ سے روایت ان کی جناب عطا بن یسار سے اور جناب سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً کے پانی سے بے انزال ہوئے گا تو غسل ہوئے گا. اور یہ کہ جناب ابو سلمہ کرتے تھے اسی طرح. بس اسی لیے تو ام المومنین نے نفرت ہو انہو جی نفرت دلائی آپ نے ان کو اس کام سے. جی یہ نہ کر بھی دوجا بولے تم نال بولے دین سمجھ شو کی دین نو سمجھ یہ نہیں کہ جنہیں آواز کڑی نال ٹر پیا آپ یہ فرما دیے پہ دین نو سمجھ کے ٹرو لوکاں دی آوازاں نال نہ ٹرو اور سمجھے ہی اے گل قال ابن عبد البر مثل فروج ابو الولید باجی نے کہا ہے کہ اعتماد رکھتا ہے یہ جملہ دو معنی. ایک یہ ہے کہ وہ تھے سبھی قبل البلوغ پس سوال کرنا جماع کے مسائل سے وہ جو کہ جن کو وہ بھی جانتے ہی نہیں ہیں اور نہیں پہنچے اس کی حد کو اس واسطے فرمایا. اور ثانی یہ ہے کہ نہیں پہنچے وہ کلام کے مبلغ کو علم میں مسئلہ نہیں سمجھا. جی مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل. یہ عفان غیر منصرف نہیں ہے لفنون مزیدتان و بدتان مزیدتانی عثمان میں مزیدتان نے کوئی جکڑ کڑو کام لے لے. جی ثم يكسل فقال زيد بن ثابت يغتسل سنئی عثمان ابن عفان نو قال له محمود بن لبيد فإن أبي بن كعب لا يرى الغسل فقال زيد بن ثابت نزع قبل أن يموت. روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن کعب سے کن سے عبداللہ بن کعب جو کہ آزاد کردہ غلام ہے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. روایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ محمود بن لبید کون محمود بن لبید نے سوال کیا جناب زید بن ثابت انصاری صحابی سے رضی اللہ عنہ کی رجل کے بارے میں جو پہنچے اپنی اہل کو پھر وہ سست ہو جائے. اکثر الرجل اذا جامع ثم ادرک فطور ولم ينزل بے انزال نہیں ہوا صرف دخول ہوا ہے. تو جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غسل کرے
کیا کرے؟ بس کہا جناب زید کو جڑا سائل محمود بن لبید، اس نے کہا کہ جناب ابی بن کعب تو نہیں دیکھتے تھے غسل کو، وہ تو اندر میں غسل کو نہیں ہے گا جی. تو جناب زید نے فرمایا کہ رجوع فرما لیا تھا انہوں نے، پہلے اس کے وصال کریں. لہذا مسئلہ جب پوچھو تو جناب ابی دا وصال ہو چکا ہے، فرماؤ وصال تو پر رجوع فرما کے سن جی، سمجھے ہی وہ چلو. حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ اصحاب کردہ غلام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بات کہ محمود بن لبید نے سوال کیا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جو پہنچے اپنی آنکھ کو پھر سست ہو جائے، پس فرمایا زید بن ثابت نے غسل کرے. پس فرمایا بس عرض کی جناب زید کو محمود بن لبید نے پلا ہوئے، نے فرمایا کہ فرمایا کہ تھی ابی بن کعب نہیں دیکھتے غسل کو، نہیں دیکھتے تھے غسل کی مطلب وہ آدھے سن بھی اس حالت میں جو غسل نہیں ہے گا جی. کمال بندہ ہے یار. ادھر کو کسی نے سمجھانا کو نہیں مسئلہ کہ ادھر بندے بہت زیادہ سیانے نے ادھی دی گل بھی سمجھ جاندے نے جی ہیں. تو لیا دے میرے کو بندے جڑے ہو جائے ادھی گل سمجھ جاندے، میرا بھی کوئی تھوڑا کم سوکھا ہو جائے، میں ادھی دی گل کرنا سمجھی رکھنا. ہاں بس فرمایا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کر لیا تھا پہلے سے کہ وصال اپنے قبل یموت وصال سے پہلے کن رجوع کر لے سی جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ویکھو عبداللہ بن کعب حمجری مدنی صدوق روالہ مسلم والنسائی قالہ زرقانی. محمود بن لبید انصاری اشہلی بنی عبدالاشل سے ہیں، پیدا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں، سنیں جی اور حدیث بیان کرتے ہیں، صحابی نہیں ہیں بھی، سنیں دے زمانہ پاک کے جب پیدا ہوئے تو پھر سرکار سے حدیث بیان کرتے ہیں. صحابہ پاک دے واسطے نال احادیث ذکر کیا ان کو امام مسلم نے طبقہ ثانیہ میں تابعین سے سنیں. پس فلم یسنا شیئن، پس نہ کیا آپ نے کوئی شے جی تے بلا عالم من ہو ما عالم غیر ہو. اگے زید نجاری قبیلہ نجار، زید بن ثابت انصاری قبیلہ نجار دن نجاری مدنی. ابو سعید بعض نے کہا ابو خارجہ کاتب الوحی جی، یہ ان کے ایک ہیں جنہوں نے جمع کر لیا تھا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں. فوت ہوئے نا 45 ہجری، بعض نے کہا 48، بعض نے کہا 51. اچھا جی یغتسلو کی آپ نے فرمایا کی کرے؟ غسل کرے. انہیں واقعہ سنا جی یار. روایت کی ہے ابن ابی شیبہ نے بطبرانی بسناد حسن جناب رفاع بن رافع سے جی، وہ کہتے ہیں کہ تھا میں حضرت عمر کے پاس جی، تو آپ کو کہا گیا کہ جناب زید بن ثابت فتویٰ دیتے ہیں لوگوں کو مسجد میں اس بات کا کہ نہیں غسل اس پر جو جماع کرے اور انزال نہ کرے. کس آ کے جی کہ جناب زید فتویٰ دیں حالانکہ تو ہو رہے نا دیا فتویٰ. تو حضرت عمر نے فرمایا علیہ بہی انہوں میرے کو لے پھڑ کے صد کے لے فوتے یا بہی، تو جناب زید کو لایا گیا. تو آپ نے فرمایا یا عدو نفس ہی جی، اے اپنے نفس کے دشمن جی. آوا بالغا، کیا پہنچا ہے تیرے معاملے سے یہ کہ فتویٰ دیتا ہے تو اپنی رائے کے ساتھ. قالا ما فعل، تو فرمایا نہیں کیا میں نے، محض حدیث بیان کی مجھے میری اموماتی میری پھوپھی نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ چچا نے، چچے. قال آپ نے فرمایا تیرے کون سے چچے؟ تو جناب زید نے فرمایا کہ ابی بن کعب تے جناب
ابو ایوب تے جناب رفاع جی جی اے جڑے نے کی نے ایک اور راوی نے رفاع بن رافع اور نہیں جی اے بے جڑے چچے نے نا اے نہ مینوں آکھیا جی پس دے فلتفت عمر الیہ نہ استغفر اللہ اور رفاع ہوئی نے او تین جڑے سن نا اور رفاع بن رافع کیونکہ تیسرے چچے ہونے نے بھی میرے چچا مینوں دسیا جی تو میں چونکہ راوی یہ سن تے اندر جلے میرا نام لیا تے فلتفت عمر الیہ جناب عمر نے میرے وال ویکھیا ہاں بھی تساں فتوی نو پکوائے تو کل تو میں نے کہا کہ کننا نفعلہ ہم کرتے تھے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں ہم ان کو ہم تو جو کام کرتے تھے کہ بجے کر انزال نہ ہو تو غسل کوئی نہیں سی جی تو پڑھا جنہیں تفصیل میں پہلے ایمی سے نہ مسئلہ خود سستیاں دی تو حضرت جس لئے گل ہوگی نا جی تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا لوگوں کو جی پہ سارے کٹھے ہو وہ یار تو پس اتفاق کیا انہوں نے اس بات پر کہ غسل نہیں ہے مگر منی سے کس سے منی سے مگر حضرت علی اور حضرت معاذ اے نہ فرمایا سے تو نال نہیں ہے اس گل وچ تہاڈی گل وچ تہاڈے اس اتفاق وچ اسی نال نہیں ہیں اچھا پس دونوں نے کہا کہ جب مل جائے خطانان تو تحقیق واجب ہو جاتا ہے غسل حضرت عمر نے فرمایا تحقیق تم اختلاف کر رہے ہو حالانکہ تم بدر ہو تنج نہ کرو کٹھے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر کو کہا کہ جی مسئلہ حالنج نہیں ہونا سوال کریں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج سے جی کہ سونے دا عمل پاک کی سے تو پس پیغام بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حفصہ کی ادھر بیٹی پاک سن تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں نہیں جانتی پس آپ پیغام بھیجے حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف تو جب آپ کو پیغام آیا نا تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تجاوز کر جائے خطان سے تو فتحتم عمر اے وقال لأوتی بأحد کے نہ لایا لأوتی ہیں کیے لا اوتیا بأحد لایا جائے کوئی ایک میرے پاس جو کرتا ہے وہ اس طرح اور نہیں غسل کرتا مگر سزا دوں گا میں نہیں لایا جائے گا میرے پاس کوئی ایک جس نے یہ کیا اور غسل نہیں کیا مگر میں انحق تو ہوں عقوبتاً میں انہیں پھر سزا دیاں گا جی سنیں جی تو اے وجہ جی تو اس تو بعد فتویٰ فیصلہ ہو گیا کیڑا تجاوز والا جی سنیں جی اے مطلب بے حضرت علی تو جناب زید کھڑے ہو گئے تو پھر مسئلہ اتھے فیصلہ ہویا جی پس شاید کہ ہن سنیا جی اے جڑے تھے فتویٰ نہیں کنہ دا جناب محمود بن لبید نے جڑا سوال کیتا ہے پس شاید کہ فتویٰ دینا جناب زید کا محمود بن لبید کو تھا بعد اس قصہ کے اس قصہ کے بعد تھا پہلے تو آپ دا اور فتویٰ سی جی اے شعبہ سے واہ قالا محمد رحمہ اللہ وبهذا نأخذ اذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل انزل او لم ينزل وهو ينزل وی انزل مضارع ينزل بننے انزل او لم ينزل وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ فرمائے امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہیں ہم جب مل جائیں خطانان اور چھپ جائے حشفہ تو واجب ہو جاتا ہے غسل انزال کرے یا انزال اور یہی قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہیں ہم جب مل جائے ختانان اور چھپ جائے حشفہ تو واجب ہو جاتا ہے غسل انزال کرے یا نہ کرے وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور پھر دھیان کرو
اے بھی غسل واجب ہے. اسی کے ساتھ قول کیا ہے امام مالک، امام شافی، امام ثوری، امام احمد و اسحاق و ابو ثور و تبری و ابو وید وغیرہ نے علماء امصار سے، اور اسی کی طرف گئے ہیں جمہور اصحاب داود. و بعض نے کہا ہے دوجا مذہب، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں غسل جب تک تمسک کرتے ہوئے اس حدیث کے ساتھ الماء وغیرہ ہی، اور مختلف ہیں صحابہ پاک بھی اس مسئلے میں. پس گئی ہے جمع کثیر الی وجوب الغسل اگرچہ ایک، اور بعد نے فرمایا ہے، بعد نے قول کیا کس کے ساتھ؟ انداد میں الانزال، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے رجوع کر لیا اس سے. سنیں، پس ان ہستیوں میں سے جنہوں نے وجوب غسل کا قول کیا ہے جناب عائشہ صدیقہ، جناب عمر، جناب عثمان، جناب مولا علی، جناب زید رضی اللہ عنہم، جیسا کہ ذکر کیا اس کو مالک نے، اور عبداللہ بن عباس ہیں اور عبداللہ بن عمر ہیں، یہ ابن ابی شیبہ کے اندر ذکر ہے، اور جناب صدیق اکبر ہے، یہ جناب عبد المصنف عبد الرزاق میں ذکر ہے، اور نعمان بن بشیر، سہل بن سعد و عامت الصحابہ و تابعین ذکر کیا ہے ان کو ابن، کیونکہ بکری بکری کتابیں ذکر پھر دسنے والا جی. اور نہیں مختلف اس میں، نہیں اختلاف اس میں جناب ابو بکر اور جناب عائشہ بس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جی عن علی و مانا و زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تحقیق صحیح ثابت ہے جناب ابی بن کعب سے کہ آپ نے بھی انہو قال کان ذالک، جی آپ فرماتے تھے یہی، یعنی وجوب وضو فقط بالاکسال، رخصت تھی پھر منسوخ ہو گیا، اسی لیے تو رجوع کیا آپ نے، اس سے رجوع کیا اسے جناب ابی نے بعد اس کے کہ فتویٰ دیا تھا اس کا. اور روایت کی گئی حضرت عائشہ صدیقہ، جناب ابو ہریرہ، جناب عمر بن شعیب نبی ان جدی وغیرہ مرفوعاً کہ جب مل جائیں اور چھپ جائے تو بس تحقیق ذکر کیا کل یہ ما زیادات نفیسہ، کس نے ابن عبد البر نے تمہید کے اندر بڑی سونی اور تحقیق بڑی بست سے کلام کی اس میں امام طحاوی نے شرح مان الاثار میں، اور ثابت کیا وجوب غسل کو بال ارخاب مرفوعہ اثار موقوفہ. اندر طحاوی شریف پڑھو انشاءاللہ العزیز. باب الرجل باب رجل سو جائے تو کیا ٹوٹ جاتا، توڑ دیتی ہے نیند اس کے وضو کو. باب رجل سو گیا کیا توڑ دیتی ہے نیند اس کے وضو کو. اخبرنا مالک قال اخبرنا زید بن اسلم قال اذا نام احدكم وهو مضطجع فليتوضا. روایت کی گئی ہے جناب زید بن اسلم سے، وہ فرماتے ہیں جب سو گیا تمہارا کوئی ایک، حالانکہ وہ لیٹا ہوا ہے تو پس چاہیے کہ وضو کرے، یعنی وضو ٹوٹ گیا اے مطلب. روایت کی گیا جناب زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا جب سو جائے تمہارا کوئی ایک، حالانکہ وہ لیٹا ہوا ہے پس چاہیے کہ وضو کرے. کیا کرے؟ وضو کرے. لے یحییٰ مالک، ان دی روایتیں جو مالک ان زید بن اسلم ان عمر بن الخطاب، آپ نے فرمایا، اتنا نا زید بن اسلم نے فرمایا، تو یحییٰ کی روایت میں ہے کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سو جائے تمہارا کوئی ایک مضطجعاً تے وضو کرے. فلیتوضا. اخبرنا مالک قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انه كان ينام وهو قاعد فلا يتوضا. روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ کانا ینام، جناب عبداللہ بن عمر سو جاتے تھے حالانکہ آپ بیٹھے ہوتے تھے تو پس وضو نہیں کرتے تھے، یعنی بہ کے ثابت ہے کہ بہ کے سمجھتے وضو نہیں، جب وضو کیتا ہوئے تھا جب مڈو کیتا ہی نہ ہوئے تو پھر
اس لیے کہ نوم ذاتی طور پر نہیں آتا ہے، محض نوم سبب ہے، سبب ہے۔ اور تحقیق تھی نوم ان کی خفی. بھئی تھوڑی جی نیند بہ کے جی روایت کی گئی ہے جناب عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ آپ سو جاتے تھے حالانکہ آپ بیٹھے ہوتے، پس وضو نہیں فرماتے تھے. جی. قال محمد رحمہ اللہ وبقول ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فی الوجہین جمیعا نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا جناب عبداللہ بن عمر کے قول کے ساتھ وجہین میں جمیعاً ہم لیتے ہیں، اور یہی قول ہے جناب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جی. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے ساتھ وجہین میں جمیعاً لیتے ہیں ہم، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اختلاف العلماء وبقول ابن عمر. جی. اس میں یہ سوال ہے کہ نئی ذکر قول ابن عمر کا وجہ اول میں کہ ہے وہ تو جناب زید بن اسلم نے تو دوسری روایت جناب عمر نے اے دوجا قول تے ہے فتعمل قضا قال القاری. سنیں جی اے پہ گل بھی ہو سکتا ہے بھی کسی اور جگہ آپ کو روایت ہوگی لیکن اتنے کو نہیں ہے گی. اتنے آپ دا دوجی کہ بیٹھے آپ سو گئے تو وضو نہیں فرمایا. سمجھے ہی. اچھا جی اگلی گل او امام صاحب دا قول اختلاف کیا علماء نے اس میں. پس فرمائے امام مالک رحمہ اللہ نے وہ جو سو گیا یا تو امام مالک نے فرمایا لیٹ کے بھی تو سجدے دی حالت میں سو گیا تا بھی، اور وہ جو سو گیا بیٹھے ہوئے تو بس وضو نہیں، مگر یہ کہ لمبی ہو جائے بیٹھے بیٹھے نیند تو پھر بھی وضو ہے. ایک نا فتویٰ آ رہے ہیں. اور یہی قول امام زہری ربیہ واللزائی و احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور فرمائے امام ابو حنیفہ و صحابہ نے نہیں وضو مگر اس پر جو سو گیا متورے کو ٹیک لا کے. اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اگر آمدن سو گیا سجدے میں تو اس پر وضو ہے. اور وقال ثوری والحسن بن حیی و حماد بن ابی سلیمان بن ناخی کہ نہیں وضو مگر اس پر جو. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہر نائم پر مگر جالس وحدہ پر نہیں ہے. رویان نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ وہ جو دلالت کرتی اس بات پر کہ نوم اندہ لیسے ان کے آپ کے نزدیک نوم نتس نہیں ہے جس حال میں بھی ہو جیسا کہ ذکر کیا اس کو. اور تحقیق مجمل کی اجمال کیا انہوں نے امام ابو حنیفہ حنفیہ کے مذہب کے بیان میں. جی. ابن عبد البر نے کوئی جلدیہ بندہ بیان کرتے پھر اپنی طبیعت کے مطابق. اور وہ شے جو سمجھی گئی ہمارے اصحاب کی وہ یہ ہے کہ ہر نیند کے ڈھیلے ہو جائے اس میں جیسا کہ لیٹنا استلقاء اور نوم علی الوجہ منہ تھلے کر کے سونا پیٹ تے پٹھے سو جانا متکئن علی آخد کسی ایک پاسے ٹیک دینی دوجا پاسا چک دینا تو ان سارے وچ کی نیند. اور وہ جو نہیں اس طرح پس. اور اسی طرح نوم قائدن و ساجدن و راکعن و قائمن یہ ساریاں ناقض نہیں. اور اخبار مرفوعہ مؤیدہ سے بالکون اور اخبار سے مرفوعہ مؤیدہ واسطے ہونے نوم کے کس سے قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا کہ شرمگاہ کی رسی آنکھیں ہیں اکھاں کھلی جانے تو تھلو کم کٹے ہے. جی پس جو سو گیا پس اس چاہیے کہ وضو کرے. اخرج ابو داود و احمد بن حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والطبرانی والدارمی من حدیث معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے الفاظ متقاربہ.